اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ تو کل پرسوں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے تھے کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری خوبی نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام اور دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، اگر ستون باقی نہ رہے تو عمارت بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہے، علم ہے، بدنی طاقت ہے، مشورے کی صلاحیت ہے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن و سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں صفت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت تھی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تب اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب بھی کوئی مصلح، اصلاح کرنے والا آتا ہے پروگرام لے کر لوگوں کے پاس، تو اس کا واسطہ تین قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو دل اور زبان سے مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے ظاہراً اور باطناً دونوں طرح تسلیم کیا اس کی بات کو۔ یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے تسلیم کرتا ہے، یہ پکے کافر جابر کہلاتے ہیں۔ اگلی دو آیاتوں کے اندر انہی کا ذکر ہے۔ اور تیسرا گروہ، تیسری جماعت ان لوگوں کا کہلاتا ہے جو دل سے تو نہیں مانتے لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ ہے منافقین۔ اگلے رکوع کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک ان کا ذکر ہے۔ ایسے لوگ چونکہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو ان کو تفصیل سے ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اگلے رکوع کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ان دو آیاتوں میں جابر کافروں کا ذکر ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دل سے مانا اور نہ زبان سے اقرار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر پھر دو سوالات، دو اشکال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا، تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ایسے مشکل اور ایسے محمل کام کیوں لگایا؟ تو اس کے جواب میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سواء علیہم، اللہ نے فرمایا، سواء علیہ کا نہیں فرمایا، ان کے اوپر برابر ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کرتے ہیں
ان کو اپنا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش قسمت انسان اس پر عمل آگے کر لے تو اس نور علی نور، ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اور کوئی نہ مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے تو پہلے کیا تھے، یہ کافر مشرک لوگ ہی تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ ان کی استعداد خراب ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان سے وہ کافر مراد ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کی قسمت میں ایمان تھا یعنی صحابہ کرام، وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔